آخری پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام اللہ کے تمام انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے ان کا مقام بلند ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ان کا مقام کم ہے اور مخلوقات سے ان کا مقام زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اتنی بڑی شان رکھنے کے باوجود، اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود، اللہ کے آخری پیغمبر بھی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شیطان ان کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اللہ کے نبی پہ صرف نبی نہیں، امام الانبیاء پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حفاظت تو اللہ کے اپنے ذمہ ہے، اور اس شیطان کا تسلط نبی پر نہیں ہو سکتا، لیکن میری اور آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے شیطان کی قرآن کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی ہے۔ جب وہ حملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو یہ نسخہ بتایا، یہ طریقہ بتایا جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میرے پیغمبر جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگے تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ طلب کرے کہ یا اللہ تو ہی مجھے شیطان کے حملے سے بچانے والا ہے۔ یہ پناہ طلب کرنے کا حکم امام الانبیاء کو کیوں دیا گیا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھنے لگے تو میری پناہ طلب کریں؟ اسی لیے دیا گیا ہے کہ شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حملہ تو وہ ضرور کرتا ہے، لیکن پختہ ایمان والے لوگ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جو اللہ کے اوپر اپنا توکل رکھتے ہیں، ان پہ حملہ تو کرتا ہے لیکن اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا، ان پر اس کو مکمل
غلبہ حاصل ہو جائے، تسلط حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان کی شان کیا ہے؟ علی الذین آمنوا، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، تو شیطان کی قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن مجید پڑھنے والوں کے ساتھ زبردست دشمنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے انسانوں میں سے بعض شیاطین کا۔ شیطان صرف وہ جنات میں سے ایک نہیں ہے، شیطان تو اس کی ایک صفت ہے، نام تو اس کا ابلیس ہے۔ شیطان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شیطنت کرتا ہے۔ تو بعض بندوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطانی صفت کے حامل ہوتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، عدوًا، ہر نبی کے دشمن بنائے۔ یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ دشمنی لازمن کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمنی نہ کرے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کچھ انسانوں میں سے شیطان اور کچھ جنوں میں سے شیطان۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح جنات میں سے شیطان ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے روکنا، اللہ کے قرآن سے دور رکھنا، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر، بیان کے اندر رکاوٹیں ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اس قرآن کی تلاوت کو برداشت نہیں کرتے، اور ان کا خیال کیا ہوتا ہے؟ لا تسمعوا هذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ تو اس کا مطلب ہے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید سننے کے مخالف ہے، قرآن مجید کا بیان سننے کے مخالف ہے، وَالْغَوْ فِيهِ، اور ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے وَالْغَوْ فِيهِ، اس کے اندر گڑبڑ پیدا کرو، اس کے اندر شور ڈالو، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید اس طرح ہمارا غلبہ ہو جائے۔ تو یہ ازل سے، ہمیشہ سے شیطان کی قرآن کے ساتھ اور اہل قرآن کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن سے تھوڑا سا دور ہوا، قرآن ہے یہ، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی قرآن سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے، اس کی رینج سے تھوڑا سا دور نکلتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا،
شیطان فوراً اس پہ حملہ کرتے ہیں، فوراً، کہ یہ اب قرآن سے دور ہو گیا ہے، اب اس کی حفاظت نہیں رہی، اب اس کی سیکورٹی کا انتظام کمزور ہو گیا ہے، اب اس پہ کیا ہو جائے، حملہ ہو جائے۔ پھر وہ حملہ کرتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، صرف حملہ نہیں کرتا کہ حملہ کر کے چلا جائے، فیل کیا اور بھاگ گیا، نہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا۔ پنجابی چاہدیاں ادھے کاٹھی رکھ کے ادھے سوار ہو جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اس آدمی پہ قابو پا لیتا ہے۔ قابو کیوں پا لیا جناب؟ قرآن تو دوری، قرآن سے وہ کیا ہو گیا، اور قرآن اس بندے کے لیے کیا تھا، حفاظت کا ذریعہ تھا۔ جب وہ قرآن سے دور ہوا، شیطان نے حملہ کر لیا، اب شیطان اس کو کیا کہے گا؟ شیطان اب ایک اور طریقہ لگائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر شیطان ان کو اصل رستے سے، قرآن والے رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ تو لازمی بات ہے، وہ کرے گا۔ جب وہ اس پہ سوار ہو گیا تو وہ قرآن والے رستے سے بولے گی، یا سوچتے جائیں میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے بعد میں بتائیں کہ یہ تیرا فلسفہ غلط ہے، یہ سب قرآن کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا رستہ ہے، جو قرآن والا رستہ، جو نبیوں والا رستہ، اس سے کیا کر دیتا ہے جی، ہٹا دیتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ڈالتا ہے کہ تم تو ہدایت پر ہو، تم تو بڑے اچھے ہو، تم تو بڑے نیک ہو۔ اب ایک آدمی قرآن سے دور بھی ہو چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں درست رستے پہ جا رہا ہوں، میں ٹھیک رستے پہ جا رہا ہوں، میں ہدایت والے رستے پہ قائم ہوں، سمجھ یہ رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اس کے واپس آنے کی کوئی امید ہے جی؟ واپس تو اسی کے آنے کی امید ہے نا جو سمجھے گا کہ میں غلط ہوں، یا وہ سمجھے گا کہ میں راہ بھول چکا ہوں۔ جسے 100% یقین میں ڈال دیا کہ تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تو بالکل غلط نہیں ہے، جتنا کام تو اچھا کر رہا ہے اتنا کوئی نہیں، وہ آدمی کبھی واپس۔ تو میرے بھائیوں یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی گارنٹی ہے، آپ کے لیے کوئی گارنٹی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبیوں کے لیے گارنٹی ہے، پیچھے رہ گئے بعد میں آنے والے ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر شیطان حملہ نہیں کرتا، مولویوں پہ زیادہ کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے مولوی انجن ہے، مولوی نے سارے ڈبوں کو لے کر چلنا ہے، اگر یہ گمراہ ہو گیا تو خود و خود پچھلا کام سارا، اس لیے وہ مولویوں پہ تو زیادہ حملے کرتا ہے۔ کہتا ہے قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن کے کھلا واضح ترجمہ نہ کرنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑے بڑے جناب خطرات ان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ ہاں الشیطان یعدکم الفقر، ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے۔ فقر جس کو کہتے ہیں بھوک کو، مولویان بھوک کو ڈراتا ہے۔ اگر قرآن کا بیان کرے گا نا مسجد چھین لی جائے گی اور پھر تو کیا ہو جائے گا؟ بھوکا ہو جائے گا، آمدن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس کے طریقے ہیں جناب، بڑے بڑے اس کے پاس جناب اپنا طریقے ہیں، ٹیکنیک سے۔ تو ان تمام ٹیکنیک سے بچنے کا ذریعہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، وہ ہے قرآن کے ساتھ جڑ جانا، ورنہ اس کی ٹیکنیکوں کو ہم سمجھ بھی ایسی ایسی ٹیکنیکیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جب قرآن کی عظمت اللہ نے بیان کی تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر ہونے
اعتراضات کا ذکر کیا۔ اس زمانے کے مشرکوں نے جو قرآن پر اعتراض کیے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ قرآن کے اوپر کیے جانے والے یہ اعتراض تمہارے غلط ہے۔ ایک تو یہ اعتراض تھا کہ اللہ نے ایک حکم نازل کیا پھر اس کو تبدیل کر دیا بعد میں، جیسے میں نے کہا تھا مکی دور میں کیا حکم کیا، کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکو، لڑائی نہیں کرنی۔ جب مدنی دور آیا اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون، اب تمہیں لڑائی کی اجازت ہے۔ حکم بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ تو جب یہ حکم بدلتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہو گیا، یہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اور ایک اور اعتراض یہ ہے قرآن مجید پر اس زمانے کے لوگوں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہونے والا قرآن یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ آپ نے خود بنایا ہے، یہ آپ نے خود بنایا ہے اور یا آپ نے کسی آدمی سے سیکھا ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، میرے پیغمبر ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ انہیں فلاں بشر فلاں انسان انہیں سکھاتا ہے، وہ سکھا رہا ہے۔ بھئی یہ جو عورتیں ہیں اپنے بچوں کو خاموش کروائیں یا پھر اپنے بچے کو لے کر باہر چلی جائیں، سب کا معاملہ خراب نہ کریں، سب کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اگر بچہ رو رہا ہے تو سائڈ پہ چلی جائیں، آئندہ کے لیے توبہ کر لیں کہ میں بچے کو ساتھ نہیں لے آؤں گی۔ تو سب کا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ وہ بلعام لوہار تھا، حضور اس کے پاس بیٹھتے، اس کی بھٹی پہ جا کر بیٹھتے، کبھی اس کے ساتھ بات چیت کرتے۔ اب مشرکوں نے کیا اعتراض کر دیا کہ جی سارا قرآن اس سے سیکھتا ہے، وہ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ بھی ان کے پاس آتا ہے، بس یہ اعتراض۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ بے وقوفو اتنا تو خیال کرو اعتراض کرنے کے لیے بھی تو کچھ عقل چاہیے نا۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اعتراض کرنے والا دشمنی کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا ہو جاتا ہے دشمنی میں، پھر اس کو نظر نہیں آتا کہ میرا اعتراض درست بھی ہے یا نہیں ہے، میرا اعتراض جھکدلی بھی ہے یا نہیں، پھر وہ اس بات کو نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے سنا نا لطیفہ کہ مولوی کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، مولوی نے کہا جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، کہ اے جاٹ تیرے سر کے اوپر کھاٹ کا مطلب ہوتا ہے منجی، چارپائی۔ تو اس میں مولوی نے تو جھکا دیا جاٹ اور کھاٹ۔ آگے سے وہ جو جٹ تھا نا اس نے کہا مولوی نے تو بڑی بات کر لی ہے، اب میں کیا بات کروں؟ اس نے کہا مولوی رے مولوی تیرے سر پہ، اب جناب آگے وہ کوئی لفظ بولے، اس نے کہا کل، مولوی رے مولوی تیرے سر پہ کل۔ اب مولوی کہاں اور کل کہاں؟ مولوی ہنس پڑا، اس نے کہا ڈھکا نہیں، تیری گال ڈھکی نہیں۔ جٹ نے کہا ڈھکے نہ ڈھکے اسا مولوی دا سر تے اے میرے سر تے منجی لگی ہے جیڑی ہولی ہوندی تے میں تیرے سر تے کل کل جان دیو، او مٹکا سا ہوتا ہے لکڑی کا اتنا بنا ہوا جناب۔ تو یہ اعتراض کرنے والا بعض اوقات اس کا سینس جو ہے اس غصے میں، اس پریشانی میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرا اعتراض ٹھیک بھی لگ رہا ہے یا ٹھیک
والی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن اس لوہار سے سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے وقوفو اتنا تو غور کرو، وہ لوہار تو عربی جانتا ہی نہیں۔ اگر وہ جناب قرآن سکھاتا ہے تو اس کو تو عربی جاننی چاہیے تھی، وہ تو سیدھے طریقے سے عربی بول ہی نہیں سکتا، وہ تو غیر ملکی آدمی ہے، اپنی مادری زبان بولتا ہے، عربی تو وہ ٹوٹی پھوٹی بولتا ہے، اگر بولے بھی صحیح تو ٹوٹی پھوٹی عربی بولنے والا اتنا بہترین کلام عربی زبان میں وہ کیسے اس کو سکھا سکتا ہے؟ عقل تو کرو جناب والا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اور یہ بالکل واضح عربی زبان ہے، بڑی اونچی عربی زبان ہے، اور یہ تو اتنی اونچی زبان ہے کہ میں تم اہل زبان کو یہ چیلنج دے چکا ہوں، فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ۔ اب وہ لا سکے تو نہ، آپ خود سوچے نا، یہ تو کام بڑا آسان تھا، 2-4 آدمی بیٹھ جاتے، 5-10 بیٹھ جاتے، گھنٹہ لگتا، 2 لگتے، 3 لگتے، دن لگتا، ہفتہ لگتا، مہینہ لگتا، چھوٹی سی صورت بنا دیتے اور بنا کر پیش کر دیتے، لیکن یہ کام انہوں نے کیا۔ انہیں پتا تھا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ قرآن کسی مافوق الفطرت ہستی کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ انہوں نے کیا اور نہ آئندہ کبھی کر سکیں گے۔ چلو جی، اس زمانے میں کافر نہ صحیح، آج کے کافر بڑی بڑی ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں، بڑے علم ہیں، بڑی مہارت ہے، بڑے ذہین ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، لیکن قرآن جیسی ایک آیت بنا کر پیش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، آئندہ بھی وہ پیش، تو یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دلائل بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھی دلائل رکھ دیے۔ آیات کا معنی ہے نشانیاں، آیات کا کیا معنی ہے؟ نشانیاں، اور نشانیاں 2 قسم کی ہیں۔ نشانیاں کتنی قسم کی ہیں جی؟ ایک ہے آیات تنزیلیہ، آیات نازل ہونے والی نشانیاں، اور وہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید، یہ نازل ہوئی ہے۔ اور ایک نشانیاں وہ ہیں آیات تکوینیہ، کہ اس کون و مکان کے اندر، اس کائنات کے اندر جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں، اگر قرآن کی نشانیاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو کائنات کی نشانیوں کے اندر غور کریں، حق سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بشرطے کے ضد نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سمجھنے کے لیے کائنات کے اندر بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، ہوائیں، بارشیں، جتنی چیزیں آپ گنتے جائیں، یہ ساری کی ساری کس کی قدرت پر دال ہے جی؟ اللہ کی قدرت پر دال ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دلائل پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کے پیش کردہ دلائل میں غور نہیں کرتے، لا یہدیہم اللہ، جو دلیل کے اندر غور نہیں کرے گا پھر اسے ہدایت مل سکتی ہے؟ پھر اس کو ہدایت دلیل آ جائے، دلیل دی جائے، انہاں جناب مننے ہی نہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، دلیل کو ماننا ہی نہیں، ذہن کو صاف کرنا ہی نہیں، ضد میں آ چکے ہیں، پردہ آ چکا ہے۔ کیا خیال ہے جی وہ آدمی مانے گا؟ وہ آدمی کبھی نہیں مانے گا۔ مانتا وہی ہے
جس کے اندر انابت ہو اور رجوع ہو، جو یہ ذہن بنا کر بیٹھے کہ یار اگر بات سچی ہوئی تو میں مان لوں گا، بس چاہے میرے اپنے کیا ہو خلاف ہو، چاہے میری جناب پارٹی کے خلاف ہو، چاہے میرے مولوی کے خلاف ہو، وہ یہ ذہن بنائے۔ اور اگر وہ یہ ذہن بنا کر بیٹھے کہ مولوی کی تقریر تو میں سن رہا ہوں لیکن مولوی ہے بڑا غلط، مولوی ہے جناب غیر فرقے کا، کسی اور فرقے کا، اور میرا فرقہ جو ہے اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یہ کسی اور جماعت کا فالوور ہے، میں کسی اور جماعت کا فالوور ہوں، سن تو میں رہا ہوں لیکن مننی میں اس کی، پھر اس کو ہدایت ملے گی؟ کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے انابت چاہیے، رجوع چاہیے، دل کا سچا خلوص چاہیے، حق کی تلاش چاہیے کہ یا اللہ میں حق کو تلاش کرنے لگا ہوں، مہربانی فرما مجھے حق کا راستہ دکھا دے، اور پھر اپنے ذہن کو بھی کام میں لائے اور نیت بھی اپنی صاف کرے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے۔ آگے اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان پہ قائم ہے اور آدمی کو اس طرح مجبور کیا جاتا ہے، اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، میری جان ہی ختم ہو جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ کفر اختیار کر، یہ کام کر، اور وہ کام کیا ہے جی؟ کفر ہے، وہ کام کیا ہے؟ شرک ہے، اور جناب اسے یقین ہو گیا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہاں ایک مومن کے لیے دو راستے ہیں، ایک اصل رستہ ہے اور ایک ہے رخصت کا رستہ۔ اصل رستہ تو یہ ہے کہ وہ جان جاتی ہے تو جانے دے اور حق کے اوپر قائم رہے، جان کیا چیز ہے جناب، جاتی ہے تو جانے دے۔ اور رخصت کا رستہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ رستہ استعمال کر لے کہ وہ وقتی طور پہ وہ شرک والا کفر والا جملہ کہہ دے اور اپنی جان بچا لے، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد، توحید کو ماننے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، ماننے کے بعد پھر کفر کرتا ہے، اس کے لیے غضب من اللہ، اس کے لیے بہت بڑا اللہ کا غضب ہے۔ لیکن اللہ نے درمیان میں سے ایک آدمی کو سائڈ پہ کر دیا، اور جس کو سائڈ پہ کیا وہ کون ہے جی؟ الا من اکرہ، مگر وہ آدمی جس کو مجبور کیا جائے، جبر کیا جائے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن عارضی طور پر اس نے کوئی ایسی بات کر کے اپنی جان بچا لی۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ یقیناً اس کو معاف کر دے۔ لیکن جس نے وہ کلمہ کفر بھی کہہ دیا، من شرح بالکفر، اور اندروں بھی تبدیل ہو گیا، اندروں بھی تبدیل ہو گیا اور پھر کفر کا کلمہ کہہ دیا، تو اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یعنی مسلمان کو چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان پہ استقامت اختیار کرے، استقامت اختیار کرے اور اس پہ مضبوط رہے، مضبوط رہے، اور جب وہ مضبوط رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر بھی عطا فرمائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ ایک دفعہ کافروں نے انہیں پکڑ لیا،
پکڑنے کے بعد انہیں مجبور کیا کہ آپ یہ کلمہ کفر کہیں ورنہ ہم آپ کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ حضرت عمار بڑے پریشان ہوئے۔ آخر کار جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ یہ چھوڑتے نہیں ہیں، انہوں نے وہ کلمہ کفر کہہ دیا، اور کہنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر یہ فوری طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ بنا، کافروں نے مجھے پکڑا، مجھے مجبور کیا اور میں نے جناب یہ بات کہہ دی۔ حضور نے فرمایا بات تو تو نے کہہ دی، اندر سے تیرا ایمان پکا تھا یا کچا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اندر سے تو وہ ایمان تھا، پکا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو نے رخصت پہ عمل کیا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی اس رخصت پہ بھی عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہے جی؟ عزیمت کا درجہ ہے، بہت بڑا اونچا درجہ ہے کہ وہ مضبوط رہے، جان جاتی ہے تو جانے دے، لیکن اس کی پرواہ حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالی، کتنے بڑے مصائب آئے، کتنی بڑی تکالیف آئی۔ حضرت بلال کو جناب کافروں نے پکڑا، جکڑا، باندھا، رسا ڈالا، پورے مکے کی جناب پتھریلی گلیوں کے اندر گھسیٹا اور دھوپ کے اندر ڈال کر پیٹا، اور وہ حضرت بلال سے کیا کہتے ہیں؟ ارجع، اپنے دین کو چھوڑ دے اور پرانے دین پہ آ جا، کلمہ محمد الرسول اللہ جو پڑھا ہے اس کو چھوڑ دے اور پرانے دین پر آ جا۔ تو حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ میں واپس نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہیں یہ کہا، وہ کہتے ہیں نہیں کہتا، احد احد ہی کہہ رہے ہیں، مارے کھاتے رہے، مظالم برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے دین پہ قائم رہے۔ یہ بھی مثالیں ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ حضرت بلال جان سے بچ گئے، یعنی وہ قتل نہیں کر سکے۔ حضرت بلال نے عزیمت پہ کام کیا، انہوں نے جناب رخصت پہ کام نہیں کیا اور عزیمت اختیار کی، اور عزیمت اختیار کر کے سارے مسائل کو برداشت کر لیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آدمی پر یہ صورت بن جاتی ہے، لیکن اس صورت کا تعین یہ نہیں کہ میں کوئی جناب چاٹ دکھاوے بھائی چاٹ مرنا آتا ہے، بول تو فرض کلمہ سے میں بھائی کے بول چھوڑا، یہ نہیں ہے۔ جان جانے کا خطرہ ہو، 100% یقین ہو جائے کہ اب مجھے قتل کر دیں گے اور میری جان چلی جائے گی، اس وقت کفر کا کلمہ کہے، وہ بھی جناب عارضی طور پر اوپر سے، اور اس کے لیے بھی بعد میں اپنے اللہ سے کیا مانگے جی؟ معافی مانگے۔ اور اگر اندر سے فٹ ہو کر کہہ رہا ہے تو پھر وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، وہ بندہ کافر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خبیب، سب کہیں رضی اللہ تعالی، انہیں ایک دفعہ جناب مکے والوں نے پکڑ لیا۔ مکے والوں نے ایسے چکر میں حضرت خبیب کو، خبیب ابن عدی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر یہ مکہ مکرمہ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے حضرت خبیب کو قتل اپنا قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد کئی دنوں کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت خبیب کو اب قتل کیا جائے گا۔ پورے مکے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج خبیب کو قتل کیا جائے۔ وہ سارے مکے والے جناب، بڑے چھوٹے لڑکے جناب، زنانیاں، چوریاں، سب یہ تماشا، ان کے لیے تو تماشا تھا نا، تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ ہیں، اور حضرت خبیب کو تنعیم کے مقام پر لے جایا گیا۔ تنعیم وہاں کے راؤنڈ ہوتا تھا ان کے زمانے کا، جہاں وہ گھوڑے بھگاتے تھے، اس زمانے کا وہ کیا کہتے ہیں اپنا کہنے جناب کھیلنے کا میدان۔ تو وہ جناب وہاں لے گئے حضرت خبیب کو مارتے پیٹتے وہاں لے گئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے جناب والا بڑی بڑی آفر کی، بڑی بڑی باتیں کی، حتیٰ کہ حضرت کو انہوں نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کو باندھ کر ان کے جسم کے اندر کچوکے لگانے شروع کر دی۔ کچوکے یعنی آیا بندہ، تلوار چبوئی اور ادھر چلا گیا، پھر دوسرا آیا۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کتنی تکلیف ہے۔ حضرت خبیب کو جب یہ کچوکے لگ رہے تھے تلواروں کے اور نیزوں کے، حضرت خبیب سے ابو سفیان نے پوچھا، یہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا یا خبیب
کہا جی بتائیں کیا حکم ہے؟ کہنے لگا اتحب ان یکون محمد مکانک، خبیب تو بھی دل میں تو کہتا ہوگا کہ کاش آج میں بچ جاؤں اور محمد الرسول اللہ میری جگہ پہ پھنس جائے جہاں میں پھنسا ہوا ہوں، کیونکہ ساری مصیبت تیرے اوپر کس وجہ سے آئی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ تو بچ جائے اور تیرے نبی جہاں تیرے مقام پہ آ جائے، پھنس جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ بھلا یہ حضور کی گستاخی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب یہ لازمن کرے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جناب خون بہ رہا ہے، نشانے لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں۔ حضرت خبیب نے کڑک کر جواب دیا واللہ لا احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی و ولدی، اللہ کی قسم اگر تم مجھے صحیح سلامت یہاں سے اتار کر باعزت طریقے سے میرے گھر میں پہنچا دو وَأَنَّ مُحَمَّدًا يُؤْخَذُ بِشَوْكَةٍ، اور اس کے بدلے میں میرے محمد الرسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ اسی آتے ہو تیری جگہ تے اسی، وہ میری جگہ کیا ان کو کانٹا بھی چبھے، یہ مجھ سے برداشت، یہ ہے عظیمت۔ حضرت خبیب نے عظیمت دکھائی، وہ مارتے رہے، بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ حضرت کو جناب ایک ایک عضو ان کا کاٹنا شروع کر دیا۔ جب بالکل مارنے لگے نا، حضرت خبیب نے فرمایا مجھے، انہوں نے کہا کوئی بھائی خواہش ہے تو بتا، کوئی سنیا، کوئی جاتکن سنیا، کوئی اور گلشل دس بھائی، اب جناب تجھے قتل کر رہے ہیں، بتا۔ اس زمانے میں یہ روٹین تھی، خواہش پوچھتے تھے۔ حضرت خبیب سے کہا کوئی خواہش ہے تو بتا۔ انہوں نے کہا اور کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے۔ حضرت خبیب نے پھر 2 رکعت نفل پڑھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بڑی جلدی نفل پڑھے۔ حالانکہ عام روٹین میں جناب نفل ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، اور اگر جناب والا ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر جناب نفل ہی لمبے کر دینے ہم۔ وہ پٹھان آئی نا جناب، پٹھان کہ وہ جناب ریل گاڑی کے چڑھیا بغیر ٹکٹ، وہ تو جناب وہ ٹکٹ کا چیکر آ گیا، اس نے کہا بھائی پٹھان نے کھلو کے نفل نہیں کی۔ اب جناب وہ نفل نہیں کی ہے، وہ ٹی جناب ادھر ادھر کھڑا رہا، بھائی جب یہ سلام پھیرے گا، جب اس نے سلام پھیرا دیکھا یہ تو نہیں گیا، اس نے کہا 2 رکعت نماز نفل، پھر نفل نہیں کی۔ پھر وہ ادھر ادھر گھوم کر آیا، اس نے کہا یہ تو چھوڑتا نہیں۔ پٹھان نے کہا 100 رکعت نماز نفل، کہ اب تو اس سے جان چھوٹے گی نا۔ یعنی خوف کی وجہ سے حضرت خبیب نے کہا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ میری آخری نماز ہے، میں بڑی لمبی کر کے بڑے مزے لے کر اس نماز کو پڑھتا، کیونکہ یہ میری آخری نماز ہے، لیکن اس لیے میں نے مختصر پڑھی ہے کہ مشرکو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ محمد الرسول اللہ کا صحابی موت سے ڈر گئے۔ میں نے جلدی نفل نماز پڑھی ہے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد شعر پڑھے کہ جناب والا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ وذالک مسرعی، اس طرح کے اشعار آپ نے پڑھے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما، کہ جب میں مسلمان ہو کر مر رہا ہوں پھر مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں، جب ایمان پہ موت آ رہی ہے پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ۔ علی ای شق کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع۔ تو حضرت خبیب نے کس پہ عمل کیا جی؟ بولیں رخصت پہ یا عزیمت پہ؟ تو صحابہ کرام کے اندر اس قسم کے بڑے بڑے نمونے موجود ہیں، یہ تو ایک نمونہ موجود ہے نا حضرت عمار کا۔ بہرحال اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے تو وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے دل اس کا مطمئن ہو اور پھر وہ کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو پکڑے گا نہیں۔ لیکن جس کا دل ہی بدل جائے، دل میں تبدیلی آ جائے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ
ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے ایمان لانے کے بعد کفر کا کلمہ کہنا درست، بعض اوقات یہ بھی صورتحال بنتی ہے اور ہمارے ساتھ یہ اکثر بنتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ بندہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتا ہے، جا رہا ہے ٹھیک ٹھاک جنت کی طرف جا رہا ہے، بڑے آرام سے جنت کے قریب پہنچ گیا، اچانک اس بندے نے کوئی ایسی چبل ماری، کوئی ایسا کفریہ کلمہ کہہ دیا کہ وہ بندہ جناب کیا ہو گیا جی، ایمان سے خارج ہو گیا اور کفر پر آ گیا، اور جو کفر پر آ گیا وہ کس ایریے میں چلا گیا؟ جہنم کے ایریے میں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں بڑی احتیاط چاہیے، ایسے کلمات جن سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان ضائع بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہم نے سمجھا ہوا ہے ایمان ضائع نہیں ہو، ہم نے سمجھا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں، جو مرضی کرتے رہیں پھر بھی مسلمان ہیں۔ اور میرے بھائی ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے، ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی، آپ نے شاید پہلے یہ مسئلہ نہ سنا ہو، کیونکہ فقہ ہے نا، فقہ والے جو ہے وہ بحث کرتے ہیں عبادات کے متعلق، وہ عقائد کے اوپر بحث نہیں کرتے، عقائد کے اوپر بحث کرتے ہیں علم الکلام والے۔ تو فقہ کے اندر یہ مسئلے کم ہوتے ہیں، ہم نے سمجھ نہ یہ نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی۔ نماز کے اندر اگر کھڑے ہو کر میں کھانا شروع کر دوں، نماز کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں جناب والا کہ نواقض الصلاۃ، نماز ٹوٹ گئی ان کاموں سے۔ وضو بھی ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بھائی ان چیزوں سے تیرا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ ان چیزوں سے تیری نماز کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ حج پہ گئے، احرام باندھا، کوئی خلاف ورزی کر دی، احرام ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح میرے بھائی احرام ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواقض الایمان۔ اب جب ایمان ٹوٹے گا تو کیا خیال ہے؟ دھماکہ ہوگا، سارے محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلانے کا ایمان ٹوٹ گیا۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، بس اللہ کے قابضوں میں پہلے بندہ مسلمان تھا، اب کہاں پہنچ گیا جناب؟ اس کو بڑی لسٹ میں آ گیا۔ اور ہمیں چونکہ دھماکہ تو ہوتا کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں میں تو اسی طرح، اس لیے یہ بات سمجھیں ایمان بندے کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے کلمات ہم کہہ دیتے ہیں، ایسے کلمات، ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اللہ کی گستاخی کر دی، نبی کی گستاخی کر دی، صحابہ کی گستاخی کر دی، قرآن کی گستاخی کر دی۔ ایمانداری سے بتائیے اس کا ایمان ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ جی نہ میں قرآن کی بات کروں، آپ کو کہوں جی قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے خاموشی سے بڑے آرام سے آگے سے کہہ دیا نہیں جی ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا۔ اب چھوٹی سی بات ہے لیکن کیا خیال ہے؟ ایمان کہہ رہا ایمان بھی ٹوٹ گیا، بیوی کی جناب طلاق ہو گئی، اب نکاح بھی نیا کرنا پڑے۔ یہ تو جناب بڑی اہم بات ہے۔ میں نے اپنی کتاب دروس الایمان کے اندر تقریباً یہ کچھ نہ کچھ چیزیں لکھی ہے تاکہ ہمیں ان چیزوں کا احساس رہے۔ جب زلزلہ آیا تھا نا 2005 میں، ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ اللہ تعالی زلزلہ گلیا، نکے نکے جاتک شودے مار گئے، اللہ کے لگا نکے نکے جاتک مار گئے، اللہ بڑا ظلم نہیں کیتا؟ اب اندازہ لگائیں وہ آدمی کیا ہو گیا؟ ذہنی طور پر تو وہ بڑا جناب بن رہا ہے کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں لوگوں کا، لیکن اس بندے کا ایمان کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا جناب والا۔ اتنا سی بات ہے، ایک آدمی کے سامنے قرآن پیش کیا کہ یہ قرآن ہے، اس نے کہا ان پر کا نلی ناڑی کا مولوی یوسف ہے، اس کو لوگ ہن بھی بن کے پوچھ سکتے ہو، ایڈی اس بندے کی داڑھی، نیک آدمی، بزرگ آدمی اور محلے شہر کے وچ نیک آدمی، انہوں نے کیا کیا قرآن ہن پہ آتا ہے، اس نے کیا ان اوپر آکار کی دے نال توڑ پیدا ہونا۔ اب ناراض نہ ہونا، جس بندے نے یہ کہا اس کا ایمان باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ اس
اس کی بیوی باقی ہے یا طلاق ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے جناب، نہ ماننا نہیں، پھر ضد یہ ہے کہ ماننا نہیں، میری تو جناب یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار۔ یہ جو قوالی ایک پڑھتے ہیں، میں نے بڑا سا سنی تھی، قوالی ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا خدا کے گھر کا اور بیٹی نبی کے گھر کی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضرت علی کو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ خدا کے گھر کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کے گھر کی۔ وہ کہتے ہیں ادھر نبی کے گھر کی بیٹی تھی اور خدا کے گھر کا بیٹا، اور تصور یہ دیتے ہیں جیسے یہ بیٹی کو اسی طرح خدا کے بیٹے۔ تو یہ پڑھنے سے پتہ کیا ہو گیا جی؟ کافر ہو گیا۔ کافر ہونے کے لیے کوئی دباکہ تو نہیں ہوگا کہ جناب تو کافر ہو گیا بس۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھے، حل بھی آسان ہے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور اپنے نکاح کی تجدید کرے نئے مہر کے ساتھ، حق مہر بیوی کے لیے نیا مقرر کرے اور نکاح کی تجدید کرے تو اس کے ایمان کی تجدید ہوگی، وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے، اور یہ لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، بے شک یہی لوگ کل آخرت والے دن گھاٹے میں ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ بیٹھے گی، صرف ایک منٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اپنا دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادارہ ہے، اور ان کی زندگی میں ان کا سفیر آیا کرتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو بابا نور محمد صاحب، وہ سفیر صاحب آیا کرتے تھے، اور والد صاحب ایک جمعہ یہ رمضان سے پہلے ان کے مدرسے کو دیتے تھے۔ تو وہی روٹین چلی آ رہی ہے الحمدللہ، اگرچہ ہمارے اپنے حالات جو ہیں وہ ناگفتہ ہیں، اگرچہ ہمارا مدرسہ قرضے میں جا رہا ہے، قرضے میں، لیکن ٹینشن کوئی نہیں، چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال اگرچہ یہ حالات ہیں تو والد صاحب کی وہ روٹین ہے کہ وہ ایک جمعہ حضرت شیخ القرآن کے مدرسہ کو دیتے تھے، تو آج کا یہ جمعہ ان کو ہم دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے مولانا تنویر صاحب جو ہیں نمائندہ بن کر تشریف لائے ہیں، تو بھرپور تعاون کیجیے گا۔ یہ جمعے کے پیسے جانے ہیں پنڈی میں، ایسے نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مولانا بشیر احمد مقتدیہ کی دکے ہو گئی ہے، خوش ہو گئی ہے کہ اتنا چندہ بڑھتا ہی کہ ہوں کے جناب دے دیں کوئی نہیں۔ بہرحال اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ آپ آج کی جھولی میں چندہ ڈالیں، اللہ آپ کا قبول و منظور فرمائے۔ پھر اگلے جمعے پھر اپنے مدرسے کے لیے انشاءاللہ تعالی مانگتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔